ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تاریخ مشائخ چشت میں ایک عظیم اور بڑا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کے والد کا اسم شریف غیاث الدین سنجری تھا۔ آپ کی پیدائش باتفاق اہل تواریخ 637 ہجری میں ایران کے علاقے سیستان قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ ہندوستان کے امام الطریق تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم معرفت کا افتتاح ہوا اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ آپ کا نسب 11 پشت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے کمالات لامتناہی ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے تھے صاحب معرفت ہو جاتا تھا۔ علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کی عمر 15 سال کی تھی جب آپ کے والد نے انتقال فرمایا اور پھر 1 سال بعد آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ تقسیم وراثت میں آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، اس کی نگرانی آپ پاشی وغیرہ خاص طور سے فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ حضرت شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا اور حضرت خواجہ کی حالت دیگرگوں ہو گئی، دنیا سے بالکل کٹ گئے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی۔ باغ وغیرہ فروخت کر کے فقیروں میں تقسیم کر دیا اور سفر کے لیے چل دیے۔ سب سے پہلے سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن کیا اور ظاہری تعلیم میں مشغول رہے۔ اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شیخ عثمان کی توجہ سے تمام علوم حاصل کیے اور اس کے بعد 20 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ آپ کو سلطان الہند کا خطاب درگاہ رسالت سے ملا اور اشارہ ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور دین کی روشنی پھیلاؤ۔ آپ نے طویل ریاضت علوم ظاہری و باطنی اپنے وقت کے بڑے شیوخ ولی اللہ اور صوفیاء کرام سے الگ الگ جگہوں پر حاصل کی، جن میں بشمول مشاہیر مشائخ نجم الدین کبریٰ، حضرت غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ نے اشارہ غیبی پر 586 ہجری کو لاہور تشریف لائے، پھر ملتان گئے، وہاں 5 سال رہے اور ہندوؤں کی سنسکرت زبان سیکھی، کیونکہ انہیں دین کی تعلیم انہی کی زبان میں دینی تھی۔ آپ ملتان سے دہلی آئے، وہاں اپنے لاڈلے مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا اور خود اجمیر چلے آئے۔ آپ نے جب اجمیر میں سکونت اختیار کی، اس وقت وہاں راجپوتوں کی حکومت تھی۔ پرتھوی راج چوہان وہاں کا حکمراں تھا اور شہاب الدین غوری کو ایک بڑی جنگ میں شکست دے چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو شک ہوا، کچھ راجپوت ان کی جھوپڑی میں آ گئے۔ اس وقت آپ ذکر الہی اور نماز میں مشغول تھے۔ وہاں دونوں کے درمیان پہلی بار سوال جواب ہوئے۔ وہاں راجپوتوں کو پتہ چلا کہ وہ شہاب الدین غوری کی طرح ایک مسلمان ہیں۔ وہ بہت غضبناک ہوئے۔ پہلی بار آپ نے ان راجپوتوں کے کہنے پر قل ہو اللہ یعنی سورہ اخلاص سنائی اور اس کا سنسکرت میں ترجمہ سنایا، اور یہ پہلی آواز تھی حق کی جو اس سرزمین پر ابھری۔ راجپوتوں نے غصے سے تلواریں نکال لیں، مگر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جلال نے انہیں بے بس کر دیا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ آپ پر کافروں نے کئی بار حملے کیے، مگر آپ کی روحانیت نے انہیں ہر بار ناکام کر دیا۔ آخر کار کچھ راجپوت ایسے سحر زدہ ہوئے کہ مسلمان ہو گئے اور یہاں سے ہندوستان میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ خبریں گردش کرتی پرتھوی راج تک بھی پہنچی۔ مسلمان ہونے والے اونچے گھرانوں کے راجپوت تھے، وہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس نے وہاں کے انا ساگر پر پہرے بٹھا دیے اور پانی پر پابندی لگا دی۔ جب امام چشتی کے خادم نے گھڑا بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے اسے روک دیا۔ تب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بس ایک گھڑا بھرنے دو، پھر پانی نہیں لیں گے، اور جب اجازت ملی اور خادم نے گھڑا بھرا تو پورا ساگر اس گھڑے میں سمٹ گیا اور تالاب خشک ہو گیا۔ یہ آپ کے بلند مرتبے اور آپ کی کرامت کا ایک خاص مظہر تھا۔ یہ خبر بھی پرتھوی راج تک پہنچ گئی۔ بعد میں کچھ لوگ بیچ میں آئے اور انہوں نے خواجہ کے پاس اپنی درخواست کی کہ رحم کرے، پانی یوں ہی خشک رہا تو ہزاروں جانیں چلی جائیں گی۔ تب آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ گھڑے کا پانی دریا میں ڈال دو، اور جو ہی پانی ڈالا ساگر میں وہ دوبارہ سے بھر گیا۔ ایسی بہت سی کرامات تھیں جن پر کافر انہیں جادوگر سمجھنے لگے اور نیک دل لوگ مسلمان ہونے لگے۔ پرتھوی راج نے اپنے وزراء اور صلاح کاروں کے کہنے پر اپنے دور کے مشہور جادوگر شادی جادوگر کو بلایا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے جادوگر چیلوں کی بھیڑ لایا تھا، مگر وہ چیلے جیسے ہی خواجہ کے قریب جانے لگے، سب بے بس ہو کر اپنی جگہ جم سے گئے۔
شادی جادوگر خود ہی آگ برساتا اور چلاتا آگے بڑھا، مگر کچھ آگے چلتے ہی وہ بھی اپنی جگہ جم سا گیا اور زبان لقوہ زدہ ہو گئی۔ بولتا کچھ تھا، نکلتا کچھ تھا۔ شادی جادوگر اور چیلے خود ہی آپس میں لڑ پڑے اور شادی جادوگر نے اپنے چیلوں کو پتھر سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالہ پانی کا اپنے خادم کے ہاتھ بھیجا۔ شادی نے اسے پی لیا۔ جو ہی پیا، کفر کی ساری تاریکیاں چھٹ گئیں اور خواجہ کے پیروں میں پڑ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد پرتھوی راج کی صلاح کاروں نے جوگی جے پال جادوگر کو خواجہ کے سامنے بھیجا۔ کہتے ہیں اس نے ایک بڑے جادو سے ایک رسی آسمان کی طرف اچھالی اور اپنا جادو دکھانے لگا اور اس رسی پر چڑھنے لگا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا پھینکا جو جوگی کے سر پر جا لگا اور وہ نیچے آ گرا اور بے ساختہ خواجہ کے قدموں میں گر کر آپ کے مریدوں میں ہو گیا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ صحرائی رکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کروڑوں کافروں کو مسلمان کیا۔ شہاب الدین غوری ایک بار پرتھوی راج سے ہار کر غزنی واپس جا چکا تھا اور وہ اس ہار سے بہت دکھی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا جب تک اپنی ہار کا بدلہ نہیں لے لوں گا، اپنے جسم سے جنگی لباس نہیں اتاروں گا۔ اس نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ شہاب اٹھو اور دوبارہ حق کے لیے لڑو۔ شہاب الدین نے یہ خواب 2 بار دیکھا۔ وہ پھر سے ہندوستان آیا۔ اب کی بار شہاب الدین غوری کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کسی نے شہاب الدین سے کہا کہ یہاں اجمیر میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ شہاب الدین حیرت زدہ ہو کر ان بزرگ سے ملنے چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو اور زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے اسے دوبارہ حملہ کرنے کا خواب میں حکم دیا تھا۔ آپ کی وفات سلطان التمش کے دور میں ہے اور تاریخ وفات بقول جمہور اہل تاریخ 6 رجب یوم دوشنبہ ہے۔ بعض لوگوں نے 30 ذی الحجہ بھی کہی ہے، مگر صحیح پہلا ہی قول ہے۔ بعض نے آپ کی عمر 96 سال اور بعض نے 104 سال عمر بتائی ہے۔ آپ نے شادی عمر کے آخری دور میں کی تھی، جن سے آپ کو 4 بچے ہوئے، 1 بیٹی اور 3 بیٹے۔ آپ کا مزار شریف اجمیر میں ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بے حد و بے حساب ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگان سلف کے تذکرے دیکھے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی حالت و طرز وہ نہ تھا جو آج کل کے اکثر مشائخ کا ہے۔ ان مشائخ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتباع شریعت کے وصول اللہ کے لیے چندہ ضروری نہیں سمجھتے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، بلکہ بزرگان سلف کا حال تقویٰ، طہارت و اتباع سنت میں صحابہ کا سا تھا۔ چنانچہ خواجہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک۔ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ جہاں آپ آگ کو دیکھتے تو کانپ اٹھتے کہ کہیں قیامت کے روز اس کی سزا نہ ہو کہ میں اتباع سنت میں کوئی کاہلی کی ہے۔ اتباع سنت میں ان کا وہی حال تھا جو حضرات صحابہ کا تھا۔ اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے ولی کامل حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر۔